میں ایک شخص کا تذکرہ کرنے لگا ہوں، میرا ایمان ہے کہ آپ کے کلیجے ٹھر جائیں گے۔ اس جوان کا تعلق ایران کے مشہور شہر اصفہان سے ہے۔ اس کا والد مجوسی تھا اور اس شہر کی سرداری بھی ان کے پاس تھی۔ اس جوان کا نام سلمان ہے۔ سلمان کہتے ہیں میرے والد نے مجھے مذہب کی تعلیم گھر سے دلائی، پھر کھیتی باڑی کے لیے گھر سے نکالا۔ کہتے سرے راہ، آواز تھوڑی سی کم کریں، سرے راہ عیسائیوں کا گرجا گھر آیا تو میرا جی چاہا کہ میں ان کی مذہبی زندگی دیکھوں۔ فرماتے میں کافی دیر وہاں بیٹھا رہا، رات مرضی سے گھر آیا، والد غصے میں تھا اور کہا سلمان اس وقت تک کہاں تھے؟ فرماتے میں نے سچ سچ بتا دیا کہ گرجے میں تھا اور مجھے ان لوگوں نے متاثر کیا ہے، اب اس مذہب کی محبت میرے دل میں ہے۔ سلمان کہتے میرا والد ڈر گیا کہ کہیں یہ مجوسیت کو چھوڑ کے عیسائیت کو قبول نہ کر لے۔ اس نے مجھے جو ہے نا وہ زنجیروں سے جکڑ دیا۔ پھر رد عمل کے طور پہ ضد پیدا ہوئی، فیصلہ کر لیا یہ وطن، اس کی بہاریں، یہ مذہب، اس کے ماننے والے، اب میرا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ سلمان کہتے مجھے سبیل ملی، میں ملک شام آیا، وہاں ایک عالم تھا، اس سے ملاقات کی، اپنے حالات سے آگاہ کیا کہ اس مذہب کی محبت میں جو ہے وہ شہر کی سرداری کو ٹھوکر مار کے آیا ہوں، میں تشنا ہوں، میری پیاس بجھاؤ۔ فرماتے تا دم آخر جب تک وہ عالم زندہ رہا اس کی خدمت کی، مرنے لگا تو سوال کیا اب جاؤں تو کہاں جاؤں؟ اس نے مجھے موصل بھیج دیا۔ فرماتے وہاں جو عالم تھا میں نے اس کی بھی بڑی خدمت کی، جب وہ مرنے لگا تو اس سے بھی کہا جاؤں تو کہاں جاؤں؟ اس نے مجھے نصیبین بھیج دیا۔ فرماتے اس کی بھی بڑی خدمت کی، مرنے لگا تو سراپا سوال بن کے سامنے کھڑا تھا، اب کس چوکھٹ کا بیکاری بناؤ گے؟ تو اس نے مجھے اموریا بھیج دیا۔ فرماتے میں نے اس عالم کی بھی بڑی خدمت کی، مرنے لگا تو میں نے کہا اب کہاں جاؤں؟ تو اس نے کہا سلمان باخدا اب میری نظر میں کوئی ایسا شخص نہیں جس کی خدمت میں تجھے بھیجوں۔ اتنا کہنا تھا کہ دل کی نیا ڈوبنے لگی، ایسا لگا کہ اندھیرے چھا گئے، دیوار سی محسوس ہوئی۔ اس عالم نے جب ڈوبتی نیا دیکھی تو کنارہ دیتا ہے، کہا سلمان اب آخر زمان محمد کا زمانہ قریب آ گیا ہے۔ نخلستان یہ ان کی ہجرت گاہ ہے، دو جلے میدانوں کے درمیان تشریف لائیں گے۔ کہا اگر وہ سرزمین پالوں تو اس نبی کو پہچانوں گا کیسے؟ کہا ان کی تین نشانیاں، نمبر ایک وہ صدقہ نہیں لیں گے، نمبر دو ہدیہ قبول کریں گے، نمبر تین ان کے دونوں کندھوں کے درمیان محاذ قلب پہ قدرتی طور پہ محمد الرسول اللہ لکھا ہے، یعنی کہ مہر نبوت ہے۔ کہا اگر تو وہاں پہنچ سکتا ہے تو پہنچ جا۔ سلمان کہتے میں نے رخت سفر باندھا، دوڑ لگا دی، سرے راہ مجھے بنی کلب کا قافلہ ملا۔ میں نے ان سے کہا میرے پاس کچھ گائیں اور بکریاں ہیں، یہ مجھ سے لے لو اور اپنی سرزمین تک پہنچا دو۔ فرماتے وہ اس بات پہ راضی ہوئے لیکن بڑے ظالم تھے، ایک جگہ پہ انہوں نے مجھے اپنا غلام بنا لیا۔ غلامی بڑی تلخ ہوتی ہے بھائی، فرماتے بڑے دھکے کھائے۔ پھر انہوں نے مجھے ایک یہودی کے ہاں بیچ دیا۔ فرماتے پھر اس یہودی نے آگے میرے ایک اور یہودی کے ہاں سودا کر دیا۔ فرماتے اس یہودی کا تعلق حضور کے شہر مدینہ سے تھا۔ منزل نصیب ہو گئی، اب اڑیکنے لگے کہ انہی راہوں سے میرے رسول آئیں گے، اسی بستی میں آئیں گے۔ سلمان کہتے ایک دن میں باغ میں تھا اور کھجور کے درخت پہ چڑھا تھا اور اس کی خدمت میں لگا تھا، اچانک میرے مالک کا چچا زاد بھائی آیا، بڑے غصے میں تھا، آگے کہتا ہے خدا ستیہ ناس کرے اوس و خزرج کا، ایک شخص ادعائے نبوت مکہ سے ہمارے یہاں آیا اور لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے۔ سلمان کہتے میرے جسم پر کپ کپی طاری ہوگی، اوپر سے چھلانگ لگا دی، انجام سے باخبر تھے، سوال کروں گا تو پیٹا جاؤں گا۔ آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ ابھی ابھی جس حسن کے پری پیکر کا تذکرہ کیا ہے ذرا پھر کرو نا۔ سلمان کہتے میرے منہ پہ اس نے مکہ دے مارا، خیر برداشت کیا، رات کی تاریکی چھائی۔ فرماتے میں کھانا لے کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، میرے نبی اس وقت قباء میں اپنے غلاموں کے جھرمٹ میں تھے۔ کہتے کھانا حضور کی خدمت میں پیش کیا، میں نے عرض کیا حضور آپ ایک لمبا سفر کر کے مکہ سے ہمارے یہاں یثرب آئے ہیں اور میرے پاس یہ صدقے کا کھانا ہے، آپ قبول فرما لیں۔ سلمان کہتے ہیں حضور نے خود نہیں کھایا، اپنے غلاموں میں بانٹ دیا، ایک نشانی پوری ہو گئی۔ کہتے میں دوبارہ پھر حاضر ہوا، میں نے عرض کیا حضور یہ صدقہ نہیں یہ ہدیہ ہے، تو میرے نبی نے وہ قبول فرما لیا، دو نشانیاں پوری ہو گئی۔ سلمان کہتے ہیں حضور ایک دن بقیع میں اپنے غلام کی تدفین میں مشغول تھے اور میں بھی وہاں موجود تھا اور میں پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا کہ آج مہر نبوت کی زیارت کر لوں گا۔ کہتے جب میں پیچھے آ کے کھڑا ہوا نا تو حضور نے پلٹ کے دیکھا، حیا سے آنکھیں جھک گئی، آنکھوں میں اداسیاں، دل میں محبت کی کائنات میرے رسول نے دیکھی، پیار آ گیا، کمر سے چادر اٹھا دی، جب چادر اٹھتی ہے مہر نبوت کو دیکھتے ہیں،
آگے بڑھتے ہیں، بدن سے لپٹتے ہیں، بدن کو چومنا شروع کر دیتے ہیں. پھر سلمان کی آنکھوں میں اتھرو تھے. حضور فرماتے سامنے آ کے بیٹھو نا اور سناؤ کہاں سے ہمارا پیار تمہیں کھینچ کے یہاں تک لایا. پھر سلمان کہانی کچھ یوں کہتا ہے، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا.